ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ انی احب السماع، مجھے سننے کا شوق ہے، کیا جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں سنا جائے؟ میں سننے کی چیزوں کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان اللہ لیوحی الی شجرۃ الجنہ، اللہ تعالی جنت کا ایک درخت ہوگا، جنت کے درخت کو اللہ تعالی حکم فرمائیں گے، اس پر وحی بھیجیں گے، ان اسمعی عبادی الذین شغلوا انفسهم عن المزامیر والمعازف بذکری، کہ میرے ان بندوں کو جو دنیا میں بینڈ باجوں اور میوزیکل چیزوں سے دور رہتے تھے اور میرا ذکر کرتے تھے، آج ان کو تم بالتسبیح والتقدیس، آج میری ان کو حمد اور ثنا اور میری تسبیح ان کو سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں بھی فرمایا، اور مختلف چیزیں جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ بھی نحن الناعمات، ہم ہمیشہ رہنے والی، ہم کھیلنے والی، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی چیزیں سنوائیں گے وہاں پر۔ لیکن اشارہ کدھر فرمایا؟ میرے ان بندوں کو جو دنیا میں اپنے کانوں کی حفاظت کرتے تھے۔ آج جگہ جگہ گاڑیوں میں، ہوٹلوں میں، کہاں کہاں فنکشنز میں یہ جو میوزک کی چیزیں ہیں نا، یہ جو بینڈ باجے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ یہ انسان کے سینے میں، دل کے اندر، حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہاء صحابہ میں سے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، ان الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، ایک حدیث میں روایت میں البقل، جیسے یہ گانا سینے کے اندر، یہ میوزک، یہ گانا، یہ آلات دل میں نفاق کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح یہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اندر میں منافقت پیدا ہوتی ہے، اوپر سے کہتا ہے میں مسلمان، میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا، اندر حقیقت میں باغی بنتا ہے، یہ بغاوت اس کے اندر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیکون فی آخر الزمان خسف و مسخ و قذف، میری امت میں چہرے مسخ ہو جائیں گے، زلزلے آئیں گے، امت دھس جائے گی، قومیں دھس جائیں گی میری اس امت میں، اور آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کب ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات والخمور، کہ جب بینڈ باجے، گانا گانے والیاں اور شرابیں عام ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، ظاہر ہو گئیں۔ اب کتنے ہوٹلوں میں ہمارے نوجوان لڑکے وغیرہ جاتے ہیں، بینڈ باجے بج رہے ہوتے ہیں۔ اتنا ڈرنا چاہیے، اتنا ڈرنا چاہیے، حدیث میں واضح ہے کہ لَيَبِيتَنَّ قَوْمٌ، میری امت میں ایسی قومیں بھی ہوں گی کہ یہ رات بھر لَيَبِيتَنَّ قَوْمٌ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ، لہو لعب میں، کھانے پینے میں رات گزاریں گے۔ فَإِذَا أَصْبَحُوا مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، جب صبح ہوگی چہرے خنزیر، سوروں کے اور بندروں کے بن چکے ہوں گے۔ ساری رات بینڈ باجوں میں گزاری۔ اب شادی کیا آتی ہے اور فنکشن کیا آتا ہے، مایوں کیا آتی ہے، مہندی کیا آتی ہے، پڑوسیوں کا سینہ اندر تنگ ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جو بینڈ باجا بجاتے ہیں، جو بینڈ باجا بجاتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کتنا حرام، حرام در حرام، حرام پر حرام۔ اس سے ڈرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو
اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ حرام ہے، اس بینڈ باجے کی، اس گانے کی حرمت تو قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے۔ اس وجہ سے جو فاسق ہوتے ہیں، جو فسق و فجور میں آگے بڑھتے ہیں، وہ اسی راستے سے، بینڈ باجے کے راستے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، جہاں مجھے ہدی للعالمین، اللہ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میرا راستہ، میرا طریقہ ساری عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں جو بھیجا ہے یہ بینڈ باجے اور گانے ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی بعثت کے مقاصد کے ساتھ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بینڈ باجوں کو بھی فرمایا، کیونکہ ہر موقع محل پر یہ گانے، اپنے موبائلوں کو بھی گانوں سے بچائیے، ایسی اس میں ٹیون نہ ہو۔ آدمی کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے اس کی موبائل کی ٹیون سن کے، کہ اس کے اندر میں بھرا ہوا کیا ہے۔ جی ہاں، اگرچہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو، اگرچہ اس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہو، اس کی موبائل کی ٹیون سے پتہ چلے گا اندر میں کیا بھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اپنے موبائلوں کو بھی پاک کریں، اپنے گھروں کو بھی پاک کریں، اپنی محفلوں کو بھی اس گندگی سے پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کی نشانی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ انی احب السماع